سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کے چادر تطہیر کے سائے تلے تھوڑی دیر کے لیے اور آپ اپنی جد و جہد اور اپنے قد و کاوش کے وجود کو آرام کے خیمے کے حوالے کر تر و تازہ ہو کر مدینہ شریف کی سرحدوں سے گفتگو کرنے کا ارادہ لے کر کے آنے والوں، نبی کی محبت کو اپنے دل میں محفوظ کر کے لے کے آنے والوں، الحمدللہ آپ اپنی قسمتوں پر قربان جائیے، آپ اپنے نصیبے پر قربان جائیے، آپ اپنے مقدر پر قربان جائیے کہ آپ کسی دنیا دار کی محفل میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ آپ تو آمنہ کے لال احمد مختار کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ محفلیں ہوا کرتی ہیں جس میں بیٹھنا بھی عبادت ہوا کرتا ہے، سننا بھی عبادت ہوا کرتا ہے، دیکھنا بھی عبادت ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ جس پاکیزہ لہجے کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، جس چریا کو آپ سننے کے لیے بےتاب و بے قرار تھے، وہ چریا بائی شعب رضا بریلوی کے شکل میں ممبر رسول کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ بہت پاکیزہ آواز آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک بیٹھی ہوئی ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ ان کو آپ تک پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ ذرا ایک بار پورا مجمع بیداری کا ثبوت محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ یہ تمام تر علماء کرام بیٹھے ہوئے، نقیب اہل سنت، نقیب اعظم ہندوستان قاری احسان رضا ساگل پوری، بھائی شعب رضا بریلوی، آپ کے مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ جاوید اختر، یہ تمام تر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی بہت بھاری بھرکم اشعار پڑھیں گے، اگر ان کے پڑھے ہوئے ایک ایک اشعار کو اگر 50 آدمی مل کر اٹھانے کی کوششیں کریں تو اٹھا نہیں پائیں گے۔ اتنی بہترین ترین شاعری کرنے والے شعراء کرام کی موجودگی میں عامل رضوی آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک کچھ مصرے پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ میں اپنے ذہن و فکر کے دریچے سے نکال کر ذہن کی ایک سکرین پر آپ کی سماعتوں کی مملکت تک پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ اگر واقعی میں شاعری کو سمجھتے ہیں تو الحمدللہ شاعری کو سننے کے بعد اگر دل پر ٹچ ہو جائے تو اپنی محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ وہ میں چاہیتا یہ ہوں، جلسہ ساگل پور کی سرزمین پر ہو رہا ہے لیکن جلوہ مدینہ شریف کا ہونا چاہیے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی محبتیں شامل حال رہیں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جہاں تک میں نے اپنے اساتذہ کرام اور ماں باپ سے پڑھا اور سیکھا ہے، جب تک بچہ خاموش رہتا ہے ماں اسے دودھ نہیں پلاتی ہے، جب تک نیتا خاموش رہتا ہے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے ہیں، جب تک بھکاری خاموش رہتا ہے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی خاموش رہیں گے تو آج کا یہ پروگرام کامیابی کی دہلیز تک کیسے پہنچے گا؟ آپ جانتے ہیں، آپ نے شاعر اسلام مداح خیر انام شعب رضا بریلوی کو انوائٹ کیا تو ان کو لگنا چاہیے ساگل پور کے سنی جنتی مسلمان کس انداز سے سنتے ہیں، ان کے سننے کا ماحول کیا ہے۔ تو میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی محبتوں کو دیکھ کر ایک شعر پڑھتا ہوں۔ تقریباً 80 سال پہلے نوابان حیدرآباد کے جو استاد کہلاتے ہیں، فصیح الملک کا جنہوں نے خطاب پایا ہے، عبد الجلیل مالک پوری نے ایک شعر کہا تھا، لب پر جس دم میرے نام شہ فتح آیا۔ ذرا بولیں گے آپ حضرات؟ دکھا بول کے رسول اللہ۔ انیس بھائی شعر دیتے، حقانیت کی روشنی میں سچا شعر۔ وہی انیس بھائی میں دعا کرتا ہوں الحمدللہ ان کے دل میں جو تمنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس غوث اعظم کے صدقے میں ان کی وہ تمنا کو مقبول فرمائے۔ میں انیس بھائی کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، کہہ دے یا رسول اللہ اور کہہ دے لبیک یا رسول اللہ۔ قاری احسان صاحب 80 سال پہلے نوابان حیدرآباد کے جو استاد کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا لب پر جس دم میرے نام شہ فتح آیا، عمر رفتہ پلٹ آئی کہ مسیحا آیا، جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے پھول سب بن گئے جس وقت مدینہ آیا۔ جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے، وہی مس کال وہ مارتے ہیں جن کے نیٹ ورک نہیں آتے۔ ہم تو نبی کے ایسے مستانے ہیں، ہم تو نبی کے ایسے دیوانے ہیں کہ ہماری سم کو بی ایس این ایل کے ٹاور سے نیٹ ورک نہیں ملتا، ہماری سم کو آئیڈیا کے ٹاور سے نیٹ ورک نہیں ملتا، ہماری سم کو ٹاٹا کے ٹاور سے نیٹ ورک نہیں ملتا۔ ساگل پور والوں، اگر ہماری سم کو نیٹ ورک ملتا ہے تو اجمیر کے ٹاور سے نیٹ ورک ملتا ہے، بغداد کے ٹاور سے نیٹ ورک ملتا ہے، مکن پور کے ٹاور سے نیٹ ورک ملتا ہے، کچوچا کے ٹاور سے نیٹ ورک ملتا ہے، بغداد کے ٹاور سے نیٹ ورک ملتا ہے، اجمیر کے ٹاور سے نیٹ ورک ملتا ہے، بریلی کے ٹاور سے نیٹ ورک ملتا ہے، اور تمام ٹاوروں کا پاور ہاؤس جسے لوگ مدینہ شریف کہتے ہیں، جسے مدینہ شریف سے نیٹ ورک ملتا ہے، وہ پوری دنیا کو ڈنکے کی
نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے، 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے، نیت بھری نہ الحمدللہ آپ کے سابق امام شاعر اسلام احمد رضا غزالی بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں، وگرنہ یہ امام الحمدللہ ان کی قدم کی مٹی ہی مل جائے تو یہی قابل شرف ہے۔ ابھی قریب ہی میں حضرت حضور کے روضے کی زیارت کر کے آئے ہیں الحمدللہ۔ میں رضا غزالی صاحب ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ واقعی انہیں امام سے محبت کرتے ہیں تو آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ دیکھیں احمد رضا بھائی، محبت کو نیا اقبال دوں کیا، آپ میری طرف دیکھیں بس تھوڑی دیر کے لیے، محبت کو نیا اقبال دوں کیا، میں اپنے قلب کا احوال دوں کیا، محبت کو نیا اقبال دوں کیا، میں اپنے قلب کا احوال دوں کیا، سنا ہے تم مدینہ دیکھ آئے ہو، تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کیا، سنا ہے تم مدینہ دیکھ آئے ہو، سنا ہے تم مدینہ دیکھ آئے ہو، سنا ہے تم مدینہ دیکھ آئے ہو۔ الحمدللہ میں اللہ اور رزق کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں، یہ روپیہ اور پیسوں کی برسات کر رہے ہیں، اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ میں یہ میری آخری پروگرام کی آخری کڑی کی نظامت ہے، اس کے بعد الحمدللہ آپ کے چہیتے، آپ کے لاڈلے شاعر جسے پورا زمانہ پورا ورلڈ نقیب الہند، نقیب اعظم ہندوستان حضرت حافظ قاری احسان رضا ساگر پوری، جو الحمدللہ مختلف ہندوستان کے مختلف خطوں کا سفر نظامت کے ذریعے کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنس میں حضرت کی نظامت ہوتی ہے، سنیں گے تب آپ کو احساس ہوگا۔ میں حضرت کے حوالے سے آپ کی دعا کو لیتے ہوئے شوق رضا بریلوی بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے محبتوں کو دیکھ کر ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں، کیونکہ پڑھنے والوں کی فہرست بہت طویل ہے، کرتا اتنا مضبوط نہیں ہے، کب قاری احسان رضا پیچھے سے کھینچ لے کوئی پتہ نہیں ہے، تو میں بہت تیزی کے ساتھ ایک شعر، بس آخری شعر ہے، محبتوں سے سن لے، جس محفل کے تعلق سے کچھ سجایا ہے اسی کے تعلق سے ایک میں شعر پڑھتا ہوں، بالکل نیا شعر ہے، یہ شاعر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا قافیہ اور ردیف دیکھیں اور اچھا لگ جائے تو اپنے محبتوں کا اظہار کر دے۔ اجالے